دنیا کا مہنگا ترین مسالہ زعفران ایک قدرتی بوسٹر بھی ہے۔ آئیے آج اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ زعفران کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ بطور مسالہ بھی استعمال ہوتا ہے اور بطور حرب بھی استعمال ہوتا ہے۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف طبی معالج حکیم مشرف علی زیدی، آپ وفاقیہ طبہ پاکستان کے سیکرٹری اور وائس پرنسپل ہیں ایئر میموریل طبیہ کالج کے۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ حکیم صاحب، آج ہم جس طرح مختلف جڑی بوٹیوں کے بارے میں جانتے ہیں، آپ سے آگاہی حاصل کرتے ہیں، اسی طرح آج ہم نے زعفران کے حوالے سے بھی آپ کو مدعو کیا ہے کہ زعفران جو ہے یہ بیسکلی ناظرین کو آگاہ کیجئے کہ یہ کیا چیز ہے اور کس طرح یہ آپ استعمال اس کو کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ شہزاد بھائی، آج ہم جس نعمت کی بات کرنے لگے ہیں، جیسے اگر آپ نے تعارف کروایا کہ یہ ایک بہت دنیا کا مہنگا ترین مسالہ ہے۔ اچھا، اس کا نام لیں تو اس کے فوری طور پر ہمارے دماغ میں آتی ہے اس کی نفاست، کھانے کا ذائقہ اور ایک بڑی زبردست قسم کی خوشبو اروما اس کا اروما بڑا بہترین ہے، اور ایک دم ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو قیمتی ترین ادویات ہوں گی یہ اس کا ایک اہم جز ہوگا۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ ہر دور میں مہنگا گنا گیا ہے۔ اچھا، مطلب آپ دیکھیں نا کہ بہت ساری ایسی دھاتیں ہیں سونے کے علاوہ کہ وہ اوپر جاتا ہے ان کا ریٹ نیچے آتا ہے، بہت ساری چیزوں کا فراوانی ہو جائے تو اس کا ریٹ نیچے آ جاتا ہے۔ زعفران ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جتنی مرضی فراوانی ہو، ایران کا اور سویڈن کا دنیا میں ایک نمبر مانا جاتا ہے۔ اچھا، ہاں جی، سب سے بہتر جو ہوتا ہے، سب سے بہترین جو ہے نا وہ سویڈش کمپنیاں بھی بے شمار ایسی ہیں جنہوں نے ایران میں جگہ لے کر وہاں پر اس کی افزائش کی ہے۔ اچھا، اسی طرح ہمارا کشمیر کا جو بڑا بہترین دنیا کا جو ہے وہ زعفران پیدا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یورپ کا والا جو زعفران ہے اس کی ادویاتی خواص جو ہیں اور اس کی جو ایفیکیسی ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ یہ اس وقت بھی بادشاہ استعمال کیا کرتے تھے اور اب بھی جو استعمال کرتے ہیں وہ بادشاہ بن جاتے ہیں۔ دیکھیے، اس پر غور کیجئے۔ اچھا، سوچنے والی بات ہے کہ آخر وہ کیا راز ہے کہ اکابرین نے زعفران کو سینکڑوں سالوں سے خمیرہ، معجون، جوارش، مقویات اور قیمتی مرکبات کا اہم جز رکھا ہے۔ ہمارے جتنے بھی فارمولے ہیں طب یونانی کے، اس میں زعفران نہ صرف رنگ اور خوشبو کے لیے استعمال ہوتا ہے، مطلب بہت سارے ارکیات ہوتے ہیں جس کے آگے ہم زعفران کی پوٹلی باندھ دیتے ہیں، جب وہ ارک نکل رہا ہوتا ہے اچھا، تو اس میں زعفران کی ایفیکیسی بھی شامل ہو جاتی ہے اور اس کا اروما بھی بدل جاتا ہے۔ ایک تو اروما اس کا پازیٹیو ہو جاتا ہے، ایک بڑا خوبصورت اور بڑا زبردست قسم کا نا اس میں وہ جان آ جاتی ہے۔ لیکن ایک اہم چیز یہ ہے کہ زعفران جس بھی مرکب کا جز ہوگا، جس بھی دوا کا جز ہوگا، یہ اس دوا کی مقدار نہیں بڑھاتا۔ مطلب 100 گرام میں آپ تھوڑا سا اگر زعفران شامل کرتے ہیں تو دوا 100 گرام ہی رہتی ہے، 100 گرام آگے تھوڑا سا 1-2، لیکن یہ جو شامل کرنے سے اس کی ایفیکیسی، اس کی تاثیر کو ابھار دیتا ہے۔ یہ اچھا، ملٹیپلائی کر دیتا ہے۔ ہاں جی، یہ ایفیکیسی کا بوسٹر ہے۔ اچھا، جو زعفران ہے یہ ایفیکیسی کا بوسٹر ہے۔ یہ یونانی طب میں بہت اعلیٰ درجے کی دوا ہے۔ اچھا، دوا تو ہے لیکن یہ جن ادویات میں شامل ہوتا ہے یہ ان کو بھی اعلیٰ درجے کی بنا دیتا ہے۔ یہ اتنی زبردست چیز ہے۔ دیکھیں، خمیرہ ہو، معجون ہو، جوارش ہو یا کوئی بھی مقوی مرکب، زعفران کی تھوڑی سی مقدار، مطلب ایون کہ کئی کلو میں بھی آپ چند گرام ڈالتے ہیں، صرف وہ تھوڑی سی جو مقدار ہے وہ اس کی افادیت کو کئی گنا بڑھاتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ زعفران کیا چیز ہے۔ اچھا حکیم صاحب، یہ ناظرین کی آگاہی کے لیے یہ بتائیں کہ یہ جو ننھے دھاگے ہوتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے، یہ بیسکلی کہاں سے آتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں یہ اس کے بارے میں، تاکہ ناظرین کو زیادہ واضح طور پر علم حاصل ہو سکے۔ شہزاد بھائی، زعفران کا بوٹینیکل نیم کروکس ٹائبس ہے۔ یہ دنیا کے تمام حصوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن مختلف شکلوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ابھی ہم اس کے ادویاتی خواص پر بات کر رہے ہیں، لیکن درمیان میں آپ کے ناظرین کو بتاتا ہوں، جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ یہ کہاں سے آتا ہے، کیا ہوتا ہے۔
یہ ایک پھول ہے بیسیکلی. اچھا. پھول کے اندر ایک ننے ننے سرخ جو دھاگے سے بنتے ہیں وہ زعفران استعمال ہوتا ہے. اچھا. اور ناظرین آپ حیران ہوں گے کہ 1 کلو خالص زعفران 1 کلو بہت زیادہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں تولوں میں لیا جاتا ہے 10 گرام 1 گرام 2 گرام 3 گرام اور 1 کلو کے لیے ہزاروں پھول چاہیے ہوتے ہیں. اچھا. ہزاروں. جس سے یہ کلیکٹ کیا جاتا ہے, جس سے یہ پلکنگ کی جاتی ہے اور پھر بڑے اس کو احتیاط کے ساتھ رکھا جاتا ہے. اس سے پہلے اس کے کاشت کے مراحل بڑے کٹھن ہوتے ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ اس کو دنیا کے مہنگے ترین مسالوں میں شامل کرتے ہیں اور اس کی ایفیکیسی جو صدیوں پہلے تھی, جو اس کو مانا جاتا تھا, ابھی تک زعفران کا کوئی متبادل نہیں ہے. اچھا. بہت سارے ایسی ہربز ہیں, بہت سارے ایسے پھل ہیں, بہت ساری ایسی قیمتی اشیاء ہیں جن کا متبادل ہوتا ہے. زعفران کا کوئی متبادل نہیں ہے. شہزاد بھائی یہ بہترین مفرح قلب ہے. اچھا. بہترین ہارٹ ٹانک ہے, بہترین مفرح دماغ ہے, بہترین, یہ بہترین مقوی اعصاب ہے. یہ خود بھی یعنی کہ نسخوں میں جنہوں نے بوسٹ کرنا ہے اس نے جا کے, تو لیکن ساتھ اس کی اپنی جو ایفیکیسی ہے, یہ بہترین مقوی حواس ہے. اچھا. بہترین. اور یہ دل دماغ اور اعصاب کی تقویت کے ساتھ ساتھ یہ ہماری قوت باق کے لیے بڑا زبردست ہے. جی. جتنے بھی شاہی نسخے آپ کو ملیں گے, شہنشاہی نسخے ملیں گے, بادشاہی نسخے ملیں گے, اس میں وہ نسخہ مکمل نہیں ہوتا زعفران کے بغیر. زعفران کے بغیر. اچھا. اچھا, زعفران صرف جسم کی دوا نہیں ہے. زعفران صرف جسم کی دوا نہیں ہے, یہ احساسات کی بھی غذا ہے. اچھا. یہ اتنی زبردست چیز ہے. ہاں جی. اچھا, جیسے کہ ہمارے پاس مریض آ کے کہتے ہیں کہ جی طبیعت نہیں لگتی, بدن تھکا تھکا رہتا ہے, ہر وقت تھکاوٹ رہتی ہے, دل کسی کام میں نہیں لگتا, دل چاٹ رہتا ہے. ہاں جی. اس کے لیے کوئی بھی خمیرہ لے کے مفرح اس کے اندر تھوڑا سا زعفران شامل کر دیا جائے تو یہ ایک دم بندہ تبدیل ہو جائے گا. اچھا. چند دن صرف استعمال کر لے. اچھا, ہم اس کو سمجھتے ہیں وٹامن کی کمی ہو گئی نا, یہ احساسات کی غذا ہے زعفران. زعفران جو کبھی استعمال کر کے دیکھے گا ناظرین, کوئی بھی خمیرہ لے لیں, خمیرہ گازمان لے لیں, خمیرہ بریشم لے لیں, دوا المسک معتدل سادہ لے لیں, اس میں زعفران کا ٹچ لگا لیں, اس کو اچھی طرح مکس کر لیں. عرق گلاب میں زعفران کو مکس کرنے کے بعد وہ عرق آپ خمیرے میں شامل کریں, اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اور وہ صبح دوپہر شام خالی پیٹ استعمال کریں. یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں کہ احساسات کی غذا ہے, اس کو خود ٹرائی کر کے دیکھیے گا. حکیم صاحب, جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ایک بہترین مسالہ ہے, تو اس کو اگر کوئی بندہ براہ راست استعمال کرنا چاہے تو وہ مقدار خوراک کیا ہو سکتی ہے اور اس کا طریقہ استعمال کیا ہو سکتا ہے؟ جی شہزاد بھائی, جو زعفران کی ایفیکیسی سے اس کے بہترین خواص سے فائدہ لینا چاہتے ہیں اور وہ خمیرہ وغیرہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتے, تو ان کے لیے اگر ان کو دودھ سوٹ کرتا ہے تو دودھ کے اندر, گرم گرم دودھ کے اندر چند دھاگے, یعنی کہ کیسر والا دودھ جو ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے صدیوں سے ہمارے یہاں چلتا ہے. بالکل. ہاں جی. سب کانٹیننٹ میں یہ ایک خاص قسم کی جو ہے نا مہمان نوازی. ہاں. آپ نے پروگرام کے سٹارٹ میں بھی بات کی تھی, تو اس میں آپ بادام بھول گئے تھے. جی ہاں, بادام واقعی صحیح بات. کرش کر کے بادام اس کے اوپر آپ ٹاپنگ بھی کر سکتے ہیں, اس کے اندر مکس بھی کر سکتے ہیں, گرم گرم دودھ کے اندر بادام کو پکا بھی سکتے ہیں. آفس میں کیونکہ ہمارے ہاں اس طرح سے اہتمام نہیں ہو سکتا تھا, تو میں نے بادام کرش کر کے رکھے ہوئے تھے. شہزاد بھی آپ کو یاد ہوگا. جی بالکل ایسا ہی. وہ گرم گرم دودھ میں ڈال کے اور اس کے اوپر چند دھاگے, جتنا آپ کی طبیعت آپ کو اجازت دے, وہ ڈال کے لازمی پئیں, تو انشاءاللہ زعفران کے جتنے بھی فوائد ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گے, اور جو دودھ کی ایفیکیسی ہے اس کے بوسٹر کے طور پر بھی کام کرے گا. لیکن خیال یہ رہے کہ جو لوگ اپنا وزن کم کر رہے ہیں یا جو گٹ ہیلتھ کے پیشنٹ ہیں وہ یہ نہ لیں. باقی مفرح دماغ کے طور پر, اگر مقوی قلب کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو نیم گرم دودھ میں صبح ناشتے کے ساتھ آپ زعفران لے سکتے ہیں. یہ بالکل سیف چیز ہے, انشاءاللہ اب بھلے چنگے ہو جائیں گے. جی ناظرین, یہ تھے حکیم مشرف علی زیدی جنہوں نے آج زعفران یعنی سیفران کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا کہ یہ جو ہرب ہے یا یہ جو مسالہ ہے یہ کب سے استعمال میں ہے اور کیا کیا اس کے اندر خواص ہیں, خاص کر طبی خواص جو ہیں.
اور پھر اس کے استعمال کا طریقہ بھی آپ کو بتایا کئی طرح سے۔ امید ہے کہ آپ کو زعفران کے بارے میں بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان شہزاد چودھری اور حکیم مشرف علی زیدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔